جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو پھر ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، بدلاؤ آئے گا، ہماری زندگی روشنی کی طرف بڑھتی چلی جائے گی اور ایک ہمیں سرور، خوشی حاصل ہونے لگے گی جب ہم جاننے لگیں گے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی قدرتیں کیا کیا ہیں، اس کی عظمتیں، اس کی رفعتیں کیا ہیں، اس کے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بلند و بالا بنایا ہے، کتنی عظمتوں والا بنایا ہے۔ جیسے آدمی جس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے لگتا ہے تو اس کا اتنا بڑا ہی فین بننے لگتا ہے، فین ہو جاتا ہے اور اس کا مرید ہو جاتا ہے اور اس کی نقل کرنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب بندہ اللہ و رسول کو پہچان لے گا، اللہ و رسول کے بارے میں جان لے گا، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھے گا، صحابہ کی سیرت کو پڑھے گا، سنے گا، تو پھر ان کا فین ہو جائے گا۔ ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے بعد اس کی منزل الگ ہو جائے گی، اس کا مرتبہ الگ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ علم کی اہمیت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، علم کی اہمیت سے انسان کتنا بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک کمپنی ہے، اس کمپنی میں 10 لوگ کام کرتے ہیں، 10 کا لیبل ایک جیسا نہیں ہوگا، 10 کا کام ایک جیسا نہیں ہوگا، حالانکہ کمپنی بھی ایک ہے اور کام کرنے والے بھی سب انسان ہیں، سب کے 2 پیر 2 ہاتھ 2 آنکھیں، ظاہری اعتبار سے سب ایک جیسے ہیں، لیکن کوئی اے سی میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے، کوئی دھوپ میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے، کوئی ادھر کے سامان کو اٹھا کر ادھر لے جا رہا ہے، کوئی مزدور ہے تو کوئی مینیجر ہے تو کوئی آنر ہے، ہر طرح کے لوگ اس میں ہوں گے اور ہر ایک کی تنخواہ بھی الگ الگ ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ سب ایک برابر ہیں تو پھر سب میں فرق کیوں؟ ایک اے سی میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے اور آپ کا دوست ہے، لیکن آپ ادھر ادھر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، گندگی جگہ پر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، کچرے کی جگہ پر بیٹھ کر، میلی جگہ پر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، مزدوری کا کام کر رہے ہیں اور آپ کی تنخواہ اتنی نہیں ہے جتنی آپ کے دوست کی ہے، حالانکہ آپ کا دوست بھی آپ ہی کی طرح ہے، آپ ہی کی طرح کھاتا بھی ہے، آپ ہی کی طرح پیتا بھی ہے، آپ ہی کی طرح سوتا بھی ہے، یعنی سارے وہ کام کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں، لیکن فرق کیوں ہے؟ فرق صرف سوچ کا ہے، فرق صرف علم کا ہے، فرق صرف ہنر کا ہے۔ اس نے سیکھا ہے، آپ نے نہیں سیکھا ہے، ایک ہی فرق ہے، اس نے سیکھا ہے، آپ نے نہیں سیکھا ہے، اس کے اندر وہ چیز پائی جا رہی ہے، آپ کے اندر وہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو اب دیکھیں لیول کتنا الگ ہو گیا، کتنا فرق ہو گیا، کتنا ڈسٹینس ہو گیا ایک دوسرے میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم انسان کو بالاتر اور معزز اور مکرم کر دیتی ہے، اور آج کے دور میں علم دین کا سیکھنا یا جانکاریوں کا حاصل کرنا اتنا آسان ہو چکا ہے۔ آپ کہیں جانے سے شرم کر رہے ہیں، پہلی بات تو شرم کرنا نہیں چاہیے۔ اگر مسجد میں آپ کے امام صاحب ہیں، مدرسے ہیں آپ کے محلے میں، تو آپ وہاں سے بھی دین علم حاصل کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ علماء کے پاس بیٹھنا بھی عبادت ہے، جانکاروں کے پاس بیٹھنے سے آپ کو جانکاری ہی حاصل ہوگی، تو آپ وہاں بھی جا کے بیٹھ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں نہیں جا سکتے کسی وجہ سے تو آپ کچھ نہ کریں، اپنا موبائل نکالیں، موبائل نکالنے کے بعد آپ اس میں سرچ کریں، اس میں ڈالیں کہ اسی طرح سے جب آپ علم دین حاصل کریں گے، جانکاری حاصل کر لیں گے، نالج کو اپنے اندر بھر لیں گے، تو پھر آپ کا سماج میں ایک الگ ہی رتبہ ہوگا، ایک الگ ہی اسٹیٹس ہوگا، لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور آپ کو بھاؤ دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آنکھ والے اور بنا آنکھ والے کے بارے میں، اندھے کے بارے میں اور اکھیارے کے بارے میں، قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا آنکھ والے اور دیکھنے والے برابر ہیں؟
اور تفسیر میں اس کی مفسرین کرام نے فرمایا کہ آنکھ والا علم والے کی طرح ہے، جانکار کی طرح ہے، اور اندھا جو ہے، یہ جاہل جو ہے، یہ اندھے کی طرح ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، بات آ گئی ہے تو علم کیسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو علم دیکھ کر اور پڑھ کر آنکھوں کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو علم دین یا علم دنیا دیکھ کر اور جان کر اور پڑھ کر حاصل کر لیں گے، لیکن جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو کم پڑھے لکھے ہیں یا پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو پھر وہ دین کا علم حاصل کیسے کریں، وہ صورتوں کو یاد کیسے کریں، وہ قرآن کی آیتوں کو یاد کیسے کریں گے؟ تو وہ سن کر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سماعت کی قوت جو ہم کو دی ہے سننے کی، یہ بڑی نعمت ہے اور بڑی ہی لازوال قوت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو قوت سماعت دیا ہے تو ہم سن کر، لوگ آج کے دور میں جو نابینا ہوتے ہیں، جن کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، پورا کا پورا قرآن سن کر حافظ قرآن بن جاتے ہیں اور بہترین حافظ قرآن بنتے ہیں۔ تو پھر ہم اس دور میں، جدید دور میں، اگر ہم کسی چیز کو یاد کرنا چاہیں تو بالکل یاد کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دماغ کا ایک فنڈا ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے کہ جس چیز کو آپ اس کے سامنے بار بار لائیں گے نا، اس نگاہوں کان کے ذریعے سن کر بار بار اس کو دہرائیں گے، اس کو اپنے دماغ میں بار بار ایک ہی چیز کو ڈالیں گے، تو یہ دماغ اس کو کیچ کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے اور مضبوطی سے اپنے اندر جما لیتا ہے، جس کو سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں، لاشعور کی منزل میں وہ چیز جا کر فٹ ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا شعور اور ایک ہوتا لاشعور۔ اور دماغ میں اتنے دن بھر میں سوچ و فکر آتے ہیں، تھاٹس آتے ہیں، لاکھوں تھاٹ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن انسان جس پر فوکس کر لیتا ہے کہ ہاں یہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ دماغ کا سب سے بہترین کام اور مضبوط کام یہ ہے کہ سوچنا۔ دماغ کو جب سوچے گا کسی چیز کو تو وہ اس کو کر گزرے گا۔ جس کو یہ فنڈا سمجھ میں آ گیا اور جس کو یہ فارمولہ سمجھ میں آ گیا کہ سوچو اور کرو، سوچو اور کرو، جس چیز کو بھی آپ کو کرنا ہے دماغ سے سوچیے، اس کو کر ڈالیے، وہ ہو جائے گا۔ چاہے انسان پہاڑ توڑنا چاہے، سوچ لیا کہ مجھے پہاڑ توڑنا ہے تو وہ توڑ لے گا، چاہے کتنی بھی دشواریاں آئیں، مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی ایک مزے کی بات بتا دوں کہ بغیر رسک کے لائف فکس نہیں ہونے والی ہے۔ بغیر رسک کے، جب تک آپ رسک نہیں لیں گے، جب تک آپ جوخم نہیں، اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالیں گے، جب تک آپ ہارڈ ورکنگ نہیں کریں گے، تب تک آپ فکس نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لائف کو فکس کرنا ہے، اچھا کرنا، بہتر کرنا ہے تو آپ کو رسک لینا پڑے گا۔ ڈرنے سے کام نہیں ہوگا۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، اپنے آپ کو جانیں، اپنی صلاحیتوں کو جانیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا نہیں کر سکتا ہوں، اور ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، نگیٹو تھنک سے بچیں، منفی سوچ سے بچیں، ہمیشہ اچھا سوچیں اور یہ سوچیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں اس کو حاصل کر سکتا ہوں، میرے اندر یہ ہے، میرے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ میں اس کام کو کر سکتا ہوں، اور میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں، میں کر کے دکھاؤں گا۔ دماغ جو ہے نا، یہ ہمارا غلام ہے، جو ہم اس کو حکم دیں گے وہی کرنے والا ہے۔ جب حکم دیں گے اسی وقت کرے گا۔ جب تک ہم اپنے دماغ کو کنٹرول کرتے رہیں گے اور اپنی پاور میں رکھیں گے، اپنے قبضے میں رکھیں گے، تب تک ہماری زندگی ہمارے حساب سے چلتی رہے گی اور بہتری طریقے سے گزرتی رہے گی۔ جس طرح سے ایک کار جب تک ڈرائیور کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ کار اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتی، جہاں وہ ڈرائیور چاہے گا وہیں جائے گی، جس روٹ پر لے جانا چاہے گا اسی روٹ پر جائے گی۔ اسی طرح سے ہمارا دماغ ہے، ہم جس راستے پر اس کو لے جانا چاہیں، اچھائی کے راستے پر لے جانا چاہیں گے اچھائی کے راستے پر جائے گا، برائی کے راستے پر لے جانا چاہیں گے برائی کے راستے پر چلا جائے گا۔ یہ اپنے اوپر ہے، ہم جیسا اس کو استعمال کریں گے وہ ہمیں ویسا ہی فیڈ بیک دے گا اور ہمارے کام آئے گا۔ دماغ کی بہت ہی طاقت ہے، بس ایک یہ سمجھ لیں کہ جو سوچے گا انسان، جس پہ فوکس کرے گا اس کو وہ کر لے گا۔
کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں کامیابی حاصل کر لیں، دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں دولت حاصل کر لیں، ثروت حاصل کرنا چاہتے ہیں ثروت حاصل کر لیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں علم حاصل کر لیں۔ جس چیز کو آپ چاہیں گے، 2 لفظ ہیں، چاہنا نہ چاہنا، بس انہی میں پوری زندگی کا فلسفہ ہے۔ آپ چاہیں گے، آپ کے ہاتھ پہ مچھر بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کا خون پی لے گا، آپ اگر چاہیں گے تو اس کو مار سکتے ہیں، نہیں چاہیں گے تو نہیں مار سکتے، یہیں پہ ہے، اتنا قریب ہے، آپ اس پہ قابض بھی ہیں مارنے پر، لیکن آپ نے نہیں چاہا، بولے جان پینے دو۔ اور کبھی کبھار خدا کی مخلوق پہ مہربانی بھی کرنا چاہیے، اور یہ خدا کی چھوٹی چھوٹی مخلوق پر بھی مہربانی کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہو کہ آپ کے دسترخوان پر چوٹیاں آپ کے ساتھ کھائیں، کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ایسا بھی کریں۔ کبھی مچھروں کو اپنا خون اس نیت سے پلا دیں کہ اس کا بھی میرے خون سے اس کا پیٹ بھر جائے گا، تو اس کی بھوک مٹ جائے گی، اس کی چاہت مٹ جائے گی، تھوڑا سا خون پی لے گا تو کیا ہوگا۔ کبھی چوٹیوں کو دسترخوان پہ کوئی چیز آپ کھا رہے ہیں تو اس کو ڈال دیں تاکہ چوٹیاں آ جائیں اور کھا لیں، اور اگر کوئی چوٹی کھا رہی ہو تو پھر اس کو چھوڑ دیں، دسترخوان نہ اٹھائیں۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ والرضوان کتنے بڑے عالم ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کیا بنی آپ کی، اور کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے۔ آپ تو اتنے بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا مرتبہ آپ کو بے حساب ہے نا بخش دیا ہوگا، آپ نے تو اچھائیاں کی ہیں۔ تو حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو، ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، وہ عالم تھے، کتاب لکھتے تھے، تو بول رہے ہیں کہ کتاب میں لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی میں نے قلم کو دوات میں ڈبو کر اور اپنی کاغذ پہ رکھا، ویسے ایک مکھی آ گئی اور اس کو پینے لگی سیاہی کو۔ جب تک اس نے سیاہی کو پوری طرح پی نہیں لیا اور اپنا پیٹ نہیں بھر لیا، اڑ نہیں گئی ہے، جب تک میں نے قلم کو ہلایا نہیں، وہیں پر رکھے رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے مجھے بخش دیا اور مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو اس لیے میں بھی آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ خدا کی مخلوقوں پر مہربانی کرنا تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، خدا کی مخلوق کی مدد کرنا تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لیکن چھوٹے سے چھوٹی مخلوق کو بھی اپنی طرف سے اپریشیٹ کریں اور ان کی مدد کریں، ان کا بھلا کریں، ہر مخلوق کے لیے دعا کریں۔ دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی کے ساتھ، بخیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ علم دین حاصل کرتے رہیں۔ جو چیز آپ کو نہیں معلوم ہے کسی عالم سے پوچھ لیں، اگر آپ کے محلے میں، آپ کے آس پڑوس میں، آپ کی پہچان میں، آپ کے نیٹ ورک میں، آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں تو پوچھ لیں، اگر نہیں ہیں یا نہیں پوچھ سکتے ہیں کسی وجہ سے، تو آپ موبائل کے ذریعے بہترین عالم، معتبر عالم دین جو ہیں، جیسے سید امین القادری صاحب ہیں، پیر سید ثاقب صاحب ہیں، علامہ ثاقب رضا مصطفی ہیں، علامہ ثاقب شامی ہیں، اور ان کے علاوہ پیر اجمل صاحب ہیں، خادم حسین صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بقع نور بنائے۔ تو ان عالموں کے بیانات کو سنیں، جانکاری حاصل کریں، اور اپنے اندر علم دین زیادہ سے زیادہ بھریں، تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ یہ بھی بات کہوں، ہر موڑ پر ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، ہر وقت ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، کبھی خود بھی کچھ کر سکیں۔ دنیا میں آئے ہیں تو ہماری ذات سے دنیا والوں کو فائدہ ہو، اور ہم کو بھی دنیا سے بہتر فائدہ ہو، اچھا فائدہ ہو، ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے علم و عمل کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا پیارا مدینہ دیکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ میں زندہ رکھے، عشق مصطفیٰ میں موت عطا فرمائے، اور ہم سب کی خیر فرمائے، ہم سب کا بھلا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔